Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है क्राउन। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि बरतानवी आइन में क्राउन का क्या रोल है, बादशाह का क्या किरदार है, बादशाही निज़ाम की तारीख क्या है, इसने बरतानवी तारीख पर क्या क्या असरात छोड़े हैं, फिर बादशाह की जो पावर्स हैं, इसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में हम देखेंगे और इसके साथ साथ बादशाह से मतलब जो भी कन्वेंशंस हैं वो आज के मौजू में देखेंगे और साथ साथ क्राउन बादशाही निज़ाम बरतानिया की ज़रूरत क्यों है, इन सब मौज़ूआत पे आज हम रोशनी डालेंगे। तो पहले तो ये याद रख लें कि बरतानवी लोग जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, वो शाह प्रस्त हैं। कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बरतानवी बादशाह हमारे दिलों में बसता है और लोग नहीं चाहते कि बादशाही निज़ाम को बरतानिया से ख़त्म किया जाए। बुनियादी तौर पर एंग्लो सैक्सन दौर से लेकर अब तक बादशाही निज़ाम में सिर्फ 11 साल का ताअत्तुल आया है, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक बादशाही निज़ाम चलता जा रहा है। अगरचे बादशाह पावरलेस हो चुका है, उसके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बरतानवी लोग बादशाही निज़ाम को पसंद करते हैं। क्राउन जो है लोगों के अकीदों का हिस्सा बन चुका है, यानी कि लोग इस हद तक वालेहाना अंदाज में बादशाह से मोहब्बत करते हैं कि वो नहीं चाहते कि अगरचे बादशाह आज सेरेमोनियल है, इस सेरेमोनियल बादशाही निज़ाम को ही ख़त्म किया जाए, तो लोग नहीं चाहते। तो अगर हम देखें क्राउन की हिस्ट्री, एंग्लो सैक्सन दौर से क्राउन का जो है राज है, इससे पहले कहा जाता है कि क्राउन को लोग मुंतखब किया करते थे, लेकिन उसके बाद नस्ल दर नस्ल जो भी बादशाह बनता उसका बेटा या उसके ख़ानदान से कोई ना कोई बादशाह बनता। तो क्राउन की अगर हम तारीख देखें, बरतानिया में क्राउन का जो ज़वाल का आगाज़ हुआ है या क्राउन ने जो अवाम को इख्तियारात सौंपना शुरू किए हैं, तो वो 1215 में मैग्ना कार्टा के ज़रिए बादशाह ने अपने टैक्स के इख्तियारात बैरन्स को दे दिए कि बादशाह बैरन्स की मर्जी के बगैर अवाम पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बादशाही निज़ाम में उतार चढ़ाव आता रहा, हत्ता कि कई सिविल वॉर्स भी लगी और बादशाह ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी किया। लेकिन 1642 में बरतानिया में सिविल वॉर का जो आगाज़ हुआ उसने बरतानवी तारीख पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। यही वजह है कि किंग चार्ल्स को 1649 में एग्जीक्यूट किया गया, उसे फांसी दी गई और 1649 से लेकर 1660 तक बरतानिया में बादशाही निज़ाम का खात्मा हुआ। लेकिन इस दौरान एक आर्मी डिक्टेटर जनरल क्रॉमवेल ने बरतानिया पर हुक्मरानी की और इस गलत अंदाज में की कि अब बरतानवी लोगों के अकीदों का ये हिस्सा बन चुका है कि बादशाही निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि क्रॉमवेल के वफ़ात के बाद 1660 में बरतानिया में बादशाही निज़ाम का दोबारा आगाज़ किया गया और आज तक इसमें कोई ताअत्तुल नहीं आया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में अगरचे बादशाह की ताकतों को कम कर दिया गया, लेकिन फिर भी बादशाही निज़ाम बरतानवी मजाज का हिस्सा रहा। पार्लियामेंट एक्ट 1911 और 1949 में भी बादशाह की मुकम्मल तौर पर पावर्स का खात्मा कर दिया गया, लेकिन बादशाह का ओहदा बरकरार रहा। अब हम देखते हैं कि ये किंग और क्राउन में क्या फ़र्क है। बरतानिया में एक बात कही जाती है कि क्राउन नेवर डाई, बादशाह कभी भी नहीं मरता। इससे मुराद है वो बादशाह का जो ओहदा है, बादशाह का वो इंस्टीट्यूशन है, बादशाही इंस्टीट्यूशन, वो कभी भी नहीं मरता। क्राउन बरतानिया में समझा जाता है कि 3 इदारों का कम्बिनेशन है। नंबर 1 मोनार्क, नंबर 2 हाउस ऑफ लॉर्ड, नंबर 3 हाउस ऑफ कॉमन्स। ये सारा इंस्टीट्यूशन मिलकर क्राउन बनता है। इसलिए कहा जाता है कि बादशाह तो अगरचे मर जाता है लेकिन क्राउन हमेशा जिंदा रहता है।
اگرچہ شروع میں monarch کے پاس وہ تمام پاورز جو موجود تھی وہ بادشاہ سے لے لی گئی، لیکن یہ اس انسٹیٹیوشن کے پاس وہ تمام پاورز موجود ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کنگ از دی سورس آف آل پاورز، یعنی کراؤن جو ہے، یہ کراؤن کا انسٹیٹیوشن یہ تمام پاورز کا منبع و مرکز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں، کون کون سے پریروگیٹیوز ہیں، کیا کیا وہ فنکشنز انجام دے سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بادشاہی نظام جو عوام کی طرف منتقل ہوا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ نے عوام کو فنڈامنٹل رائٹس دینا شروع کی ہے. آہستہ آہستہ اپنی پاور جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈز کو دینا شروع کی، ہاؤس آف لارڈ سے ہاؤس آف کامن کی طرف پاورز آنا شروع ہوئی، اور یوں پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کی وجہ سے بادشاہ کے اختیارات کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوتا گیا. لیکن اس سب کے باوجود یہ کراؤن کا انسٹیٹیوشن، بادشاہی نظام، یہ تمام پاورز کا منبع و ماخذ سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کنگ از دی فاؤنٹین آف آل پاورز، تمام پاورز جو ہے بادشاہ کی ذات میں مرکوز ہیں. کنگ از دی فاؤنٹین آف جسٹس، جتنے بھی برطانیہ میں کورٹس ڈیسیژنز دیتی ہے، انصاف کرتے ہیں، وہ بادشاہ کے نام پر کرتے ہیں. اسی طرح کہا جاتا ہے کنگ از دی سورسز آف آل لاز، جتنی بھی پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے وہ بھی بادشاہ کے نام پر کی جاتی ہے. کنگ انجوائز آل پارلیمنٹری پاورز، جتنی بھی پارلیمنٹ کی جو طاقتیں ہیں یہ ساری بادشاہ کی ذات میں مرکوز ہے. ہی از کمانڈر ان چیف آف آرمی، بادشاہ جو ہے وہ آرمی کا کمانڈر ان چیف ہے. سب سے بڑا عہدہ بھی بادشاہ کی ذات میں مرکوز ہے، یعنی پرائم منسٹر بھی بادشاہ کے ماتحت ہے. اگرچہ یہ کنونشنز کے لحاظ سے یہ تمام پاورز بادشاہ کے پاس ہیں. کنگ از دی سول ریپریزنٹیٹیو آف ہز نیشن، انٹرنیشنل سینیریو میں جو بھی ان کے ڈپلومیٹس مقرر کیے جاتے ہیں وہ رائل کے نام سے مقرر کیے جاتے ہیں، اور دنیا میں جو بھی کامن ویلتھ ممالک میں کام کیا جاتا ہے وہ بادشاہ کے ہی نام سے کیا جاتا ہے. برطانیہ میں کنگ از دا ریلیجیس ہیڈ، مذہب کو بھی لیڈ بادشاہ کر رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کنگ کین نیور ڈو رانگ، بادشاہ کبھی بھی غلط نہیں کرتا. یعنی جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار متعلقہ ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہے، ہاؤس آف لارڈ ہے، ہاؤس آف کامن. کنگ کبھی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. سو کنگ کین نیور ڈو رانگ. پھر ہم دیکھیں کہ بادشاہ سے متعلق جو کنونشنز ہیں یہ اصل میں پاور اینڈ فنکشنز اینڈ دا کنگ پریروگیٹیوز جتنے بھی ہیں یہ سارے کی سارے جو ہیں یہ کنونشنز ہیں. تو کنونشنز میں اگر ہم بنیادی کنونشنز دیکھیں، کنگ کین نیور ڈائز، کنگ از دی فاؤنٹین آف جسٹس، کنگ از دی سورسز آف آل لاز. اسی طرح کنگ جو ہے وہ انوائٹ کرتا ہے میجورٹی پارٹی کو تاکہ وہ آ کے حکومت فارمیٹ کرے. کنگ ہیز ویٹو پاور، کنگ کے پاس ویٹو پاور ہے. ہی کین نیور یوز اٹ، لیکن وہ اسے کبھی یوز نہیں کرتا. لیکن کنگ کے پاس یہ کنونشن کے لحاظ سے اس کے پاس ویٹو پاور ہے. کنگ مسٹ کال ون سیشن آف پارلیمنٹ ان اے ایئر. کنگ جو ہے ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز کو منتخب کرتا ہے. اگر پرائم منسٹر بادشاہ کو کہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دے تو بادشاہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیتا ہے. اس کے پاس، کنگ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ جتنی بھی لاز پاس کرے گی پارلیمنٹ وہ تمام کے تمام لاز کنگ کے سائن کے بغیر وہ لاز نہیں بن سکتے. اسی طرح کنگ جو ہے وہ کیبنٹ کو بھی ایڈوائز کر سکتا ہے. تو یہ ساری کنونشنز ہیں کراؤن سے ریلیٹڈ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں بادشاہی نظام برطانیہ میں ایگزسٹ کر رہا، ابھی تک یہ ختم کیوں نہیں ہوا. جبکہ ایک بڑی زبردست کہاوت کہی جاتی ہے، کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں صرف 5 ہی بادشاہ رہیں گے. ایک وقت آئے گا دنیا میں 5 ہی بادشاہ رہیں گے،
4 تاش کے اور 5واں برطانیہ کا بادشاہ. اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں بادشاہی نظام ختم ہو رہا ہے. اس کے برعکس برطانیہ نے تاج کو اپنے سر پر سجایا ہوا ہے. ابھی تک برطانیہ میں کراؤن موجود ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ کراؤن کو پسند کرتے ہیں. ونسٹن چرچل نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم بادشاہی نظام کو کبھی نہیں ختم کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ لوگوں کے دلوں میں زندہ. اسی طرح بادشاہ جو ہے وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر ہے. جیسے پارلیمنٹری نظام میں جو پوزیشن پریزیڈنٹ کی ہے، برطانیہ میں بادشاہ کی وہ پوزیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں جدھر پریزیڈنٹ منتخب کرنے کے لیے مختلف کام کیے جاتے ہیں، کچھ پریزیڈنٹس کو الیکشنز کے ذریعے لایا جاتا ہے، کچھ کو پارلیمنٹری ووٹس کے ذریعے لایا جاتا ہے، تو اس پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس بادشاہی نظام پر نہیں ہوتے، بلکہ کم اخراجات ہوتے ہیں. ڈیورنگ الیکشنز بھی بادشاہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے برطانیہ میں کافی زیادہ فنکشن آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح بادشاہ جیسے ہی پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے، میجورٹی پارٹی کو حکومت بنانے کا کہتا ہے. اچھا، بادشاہ جو ہے یونٹی آف کامن ویلتھ، مطلب کامن ویلتھ ممالک میں ایک یونٹی کا علم بردار ہے. جتنے بھی ممالک پر برطانیہ نے حکومت کی ہے، بادشاہ ان میں یونٹی کا علم بردار ہے. ان کا ایک سیریمونیل ہیڈ ہے. اور بادشاہ کو اگر دیکھا جائے کہ وہ کبھی بھی جمہوری نظام میں تعطل کا باعث نہیں بنا. He never intervenes in democratic system. باقی اگر ہم دیکھیں برطانیہ میں یہ کراؤن کیوں موجود ہے، 11 سال کا وہ عرصہ، 1649 سے لے کر 1660 تک کا عرصہ جس میں برطانیہ میں ڈکٹیٹرشپ رہی، وہ ڈکٹیٹرشپ کے لمحات آج بھی برطانوی عوام کے لاشعور میں موجود ہیں. اس میں جو ظلم و ستم برطانوی عوام پر ہوا، لہٰذا برطانوی عوام نہیں چاہتی کہ دوبارہ بادشاہی نظام کا خاتمہ کیا جائے اور دوبارہ وہی ڈکٹیٹرشپ کا نظام واپس آ جائے.